بھائی وہ شعر ہے کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، کچھ قسم کا شعر ہے اس وقت یہی سچویشن۔ اب میں تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، میں پرٹیکولرلی عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ سارے ایونیوز ایگزاسٹ ہونے کے بعد، کیا روز آپ کو ہر دفعہ بتائیں، الیکشن، چیف جسٹس، سپریم کورٹ، عوامی تحریک، یہ سارے ایونیوز ایگزاسٹ ہو گئے، ختم ہو گئے، فلاپ ہو گئے۔ تحریک انصاف کے لوگ، میرے بھائی اگر سن رہے ہیں مجھے، انہوں نے عمران خان کو بیار و مددگار چھوڑ دیا اڈیالہ جیل میں۔ باتیں ان سے کرا لو بڑی بڑی، یہ اوورسیز جو بیٹھے ہیں تحریک انصاف والے، یہ جو یوتھ کے نوجوان بیٹھے ہیں تحریک انصاف والے پاکستان میں، ان سے باتیں اب بڑی بڑی کرا لو، آرگومنٹ دے رہے ہوں گے عمران خان کے لیے، منہ سے تھوکے جھاگ نکل رہی ہوگی، آنکھوں میں خون اترا ہوگا، دوسرے کو مرنے مارنے میں اترے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے اوورسیز پاکستان تحریک انصاف سپورٹرز اور پاکستان میں سپورٹرز آج عمران خان جیل میں ہیں۔ ایک تو جس احمق نے وہ بیانیہ دیا تھا عمران خان کو کہ فوج سے لڑ جاؤ، تم تو اتنے پاپولر ہو گئے ہو، فوج بھی تمہارے آگے کچھ نہیں، جس مرد یا عورت نے یہ بیانیہ عمران خان کو دیا تھا وہ بہت احمق شخص تھا، اس نے عمران خان کو مس گائیڈ کیا۔ دوسرا مس گائیڈ کیا یہ جو عوام ہے تحریک انصاف کی، اوورسیز اور پاکستان میں، انہوں نے عمران خان کو جلسے جلوسوں میں اور ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ آ کے پچھلے کچھ سالوں سے ایسا ریلائز کرایا، خاص طور جب سے اقتدار سے خان صاحب اترے تھے، کہ خان صاحب آپ قدم بڑھائیں، جہاں آپ پاؤں رکھیں گے وہاں پہ ہم اپنے سر رکھیں گے۔ وہ سر تو کیا انہوں نے رکھنے تھے، وہ سر نظر ہی نہیں آ رہا، وہ جمع غفیر نظر ہی نہیں آ رہا۔ کوئی اڈیالہ جیل کے باہر 1000 بندہ نہیں آیا کہ پروٹیسٹ کر لے پیسفل بیٹھ کے، کہ کوئی پریشر پڑے بھائی اداروں کے اوپر، کوئی گورنمنٹ کے اوپر کہ یار بڑی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی سپریم کورٹ کے باہر پورا میں احتجاج کر لیا جائے کہ یار بڑی زیادتی ہو رہی ہے، انصاف نہیں ہو رہا، وہی نہیں آیا۔ تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر ایٹ لارج ذمہ دار ہیں آج عمران خان جس حالت میں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو سیاسی طور پہ ناجائز رکھا گیا ہے اور کوئی قانونی کیس ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی قانونی کیس نہیں ہے اور سیاسی طور پہ رکھا گیا ہے تو پھر سیاست کے ذریعے باہر آئے گا نا وہ۔ تو سیاست تو یہی ہو سکتی ہے کہ آپ روڈ پہ آ کے پریشر بلڈ کریں۔ تو اوورسیز پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کو مروایا، اس بیچارے کو اندر پہنچوایا، اس کو خوش فہمی میں مبتلا کرایا۔ اب وہ اندر سے پکارے کبھی کر رہے ہیں کہ بھائی تم سارے قید ہو، میں آزاد ہوں، جوانی کی آزاد، غلامی کی 1 دن کی زندگی، آزادی کی 100 دن، پتہ نہیں کس طرح کی اس میں بھاری کون کون سی مثالیں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں۔ پارٹی کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے کیونکہ پارٹی کو پتہ ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب میدان میں اترے ہیں عمران صاحب کی امیڈیٹ فیملی۔ میں تو حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ اتنی گولڈ سمتھ فیملی کی لابی ہے ادھر، ویسٹ کے میڈیا کے اوپر، ویسٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ویسٹ کی پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ، وہ بلبلا رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں عمران کے لیے، جمائمہ بھی، ان کے بچے بھی، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی پریشر ڈالنے والا نہیں ہے پاکستانی گورنمنٹ پہ۔ ان کا امپیکٹ سنا تھا کہ جی گولڈ سمتھ فیملی کا امپیکٹ تو امریکہ تک ہے، وہ زلفی بخاری صاحب بڑے جی انفلوئنشل لابی گروپ ہائر کیے ہوئے امریکہ، سب فیل ہو گیا، الٹا پڑ گئے سارے ٹرمپ پتے، وہ ٹرمپ ہی آ کے مل گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ایک بورڈ پہ سوار ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو اب فیملی آ رہی ہے عمران صاحب کی باہر، ان کے بچوں نے آؤٹ آف فرسٹریشن، ان کی فیملی نے فیصلہ کیا کہ جب پارٹی ناکام ہو گئی، حسین زلفوں والے علی مین گڈا پور، تحریک انصاف کے راجے مہاراجے کوہ نور، یہ سب فیل ہو گئے عمران خان کو چھڑانے میں، یہ سب فیل ہو گئے عوامی تحریک چلانے میں، یہ سب فیل ہو گئے وہ جو کہہ رہے تھے جمہوریت کو بحال کریں گے ایسی موومنٹ۔ عوام نے تحریک انصاف کی ان کو فیل کر دیا اور ان کی لیڈرشپ نے بھی ان کو فیل کر دیا۔ یہ سب جب فیل ہو گئے تو جی پتا چلا علیمہ خان صاحبہ سے کہ جی اب ان کے بیٹے اتر رہے ہیں عمران صاحب کے میدان میں۔ ادھر سے رانا صلی اللہ علیہ نے ان کے بیٹوں کے آنے پر کیا کہا، تو اس پہ آج جمائمہ صاحبہ نے بہت بڑا پروٹیسٹ لانچ کیا ہے، صرف ٹویٹر پہ اور کہیں نہیں۔ رانا صاحب نے کیا کہا پہلے آپ وہ سن لیں۔ اس بیان کے بعد رانا صاحب کے کہ جی عمران خان کے بیٹے آ رہے ہیں رہائی کرانے کے لیے، تحریک چلانے کے لیے، یہ اٹسیلف بہت بڑی خبر ہے، وہ اگر آ رہے ہیں اور آتے ہیں۔ اس پہ رانا صاحب نے گرفتاری کا عندیہ دے دیا دونوں بیٹوں کی۔ تو ماں ہے آخر، انہوں نے پھر ٹویٹ کیا ہے ابھی، کہتی مائی چلڈرن آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک آن دا فون ٹو دیئر فادر عمران خان اینڈ ہی ہیز بین ان سولٹری کنفائنمنٹ ان پرزن فار نیئرلی 2 years، کہ ان کے بچوں کو ان سے بات کرنے کی اجازت دی جا رہی۔ 2 سال سے عمران خان جو ہے وہ ایک الگ تھلگ جیل میں
سولیٹری کنفائنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان گورنمنٹ ہیز ناؤ سیڈ اف دے گو دیئر, یعنی کہ دونوں بچے اگر آتے ہیں پاکستان میں, ٹرائی ٹو سی دیئر فادر ہم, they too will be arrested and put behind bars. This doesn't happen in a democracy or a functioning state. This isn't politics, it's a personal vendetta. ذاتی بدلہ لیا جا رہا ہے عمران خان سے. خوف تو ہے گورنمنٹ کو, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. یہ خوف ہے جس نے اس پیپلز پارٹی اور اس نون لیگ کو آپس میں جوڑا ہوا ہے, جو ایک دوسرے کے اوپر کیا کچھ نہیں کر, دکھاوے کے حد تک تو چلو اپوزیشن کرتے تھے نا, اب تو وہ بھی نہیں کر رہے عمران خان کے اس خوف سے کہ اگر ہمارے اتحاد میں دراڑیں پڑ گئی, عمران خان اگر اس دراڑ میں سے نکل کے باہر آ گیا تو ہم تو سب فارغ گئے, تو ہمیں گرفتار بھی کرے گا اگر پاور میں آ گیا, یہ تو ہماری حکومت بھی نہیں چلنے دے گا, یہ تو ہماری پاور کو اڑا کے رکھ دے گا, کیونکہ پاپولر تو وہ ہے بقول ان دونوں پارٹیوں کے بھی. تو اس عمران خان کے خوف نے ان دونوں پارٹیوں کو بھی جوڑا ہوا ہے, اور یہ گرفتار بھی کریں گے ان دونوں بچوں کو تحریک کے اندر. تحریک چلنے تو نہیں دیں گے یہ اوبیسلی. تحریک کی کامیابی کا مطلب ہے شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کی حکومت کی تہس نہس.